السلام علیکم. آج لا ایشوز کے والے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ مہر ادا نہ کرنے پر ہرجانہ. یعنی عدالتوں میں بعض ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر شوہر مہر ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسے میں عدالتیں ان پر کس طرح کمپنسیشن یا ہرجانہ امپوز کر دیتی ہیں. ہمارے سامنے مہر کے متعلق اکثر مقدمات آتے رہتے ہیں جن میں شوہر کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مہر ادا نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. اسی طرح کا ایک مقدمہ جو کہ مہر کی وصولی کے لیے تھا 6.5 سال تک زیر سماعت رہا اور بالآخر سپریم کورٹ تک کارروائی جا پہنچی. کیس تقریباً کچھ یوں تھا کہ فریقین کی 2017 میں شادی ہوئی تھی اور نکاح نامے میں مہر 5 لاکھ روپے مقرر ہوا تھا. بیوی نے حق مہر مانگا جو شوہر نے ادا نہ کیا، تو 2018 میں بیوی نے مقدمہ دائر کر دیا جو 2019 میں بیوی کے حق میں ڈگری ہو گیا. بیوی نے اپنا حق مہر اور نان و نفقہ مانگا تھا. عدالت نے شوہر کو ہدایت دی کہ وہ بیوی کو مہر اور نان و نفقہ بما 10% سالانہ اضافے کے اینول انکریز کے دیا جاتا ہے نفقہ، وہ ادا کرے. اینول انکریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ایک خاص تاریخ کے بعد نفقے میں 10% اضافہ، یا اب جتنا عدالت چاہے اتنا وہ اینول انکریز ڈال سکتی ہے، اس اضافے کے ساتھ اسے دینا پڑتا ہے. کیونکہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس میں عدالتیں یہ چیز جانتی ہیں کہ اگر آج سے 5 سال پہلے 1500 روپے نفقہ دیا گیا تو وہ 5 سال بعد وہ چیز 1500 روپے میں کچھ بھی نہیں آتا. آج کل کی مہنگائی کے دور میں بھی کچھ نہیں آتا، تو اسی لیے یہ اینول انکریز بیچ میں ڈالا جاتا ہے. اس کیس میں شوہر نے عالی عدالت کے فیصلے اور ڈگری کو چیلنج کر دیا. ظاہری بات ہے جب وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا تو پھر اس نے کسی نہ کسی طرح لمبا تو کھینچنا تھا، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے اسے جزوی طور پر منظور کر دیا کہ بیوی شادی کے برقرار رہتے ہوئے مہر وصول کرنے کی مجاز نہیں. اس میں بھی مہر کی میں نے جو پروگرامز کیے ہیں اس میں ہے کہ مہر کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک مہر ہوتا ہے فوری طور پہ جو بیوی کو دینا پڑتا ہے اسی وقت ان کا بن جاتا ہے، اور ایک مہر کی قسم ہوتی ہے جو کہ اکثر یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ وہ نکاح نامے میں لکھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں، جو کہ اس میں وہ شرطیہ ہوتا ہے، یعنی شوہر کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں وہ مہر دیا جاتا ہے. شوہر معاملے کو لے کر سپریم کورٹ چلا گیا. یہ معاملہ تھا کہ جب بیوی شادی کے برقرار رہتے ہوئے مہر وصول کرنے کی مجاز نہیں. بیوی معاملہ ہائی کورٹ میں لے آئی اور ہائی کورٹ نے عالی عدالت کے فیصلے کو بحال کر دیا. نے کہا بیوی حقدار ہے. جب شوہر معاملہ سپریم کورٹ میں لے گیا تو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کی سماعت چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی، اور ان کے ساتھ جسٹس معین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے. سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مہر کے بارے میں اسلامی تصور قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 جو ہے میں بیان ہے، اور پاکستان کے قانون مسلم پرسنل لا شریعت نفاذ ایکٹ 1962 کی دفعہ 2 میں بھی بیان کیے گئے. جیسے ہی بیوی مہر طلب کرے اسے فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے، یعنی یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر مہر ادا کرے. مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 10 میں بھی بیان ہے کہ جب نکاح کے موقع پر نکاح نامے میں مہر کی ادائیگی کا کوئی طریقہ بیان نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر کی مکمل رقم عند طلب ہوگی. سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا حوالہ بھی دیا کہ مقدمہ تھا سعید محمد بنام مسمات زینت، یہ 2001 میں پی ایل ڈی میں رپورٹ ہوا تھا، میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ مہر دوران شادی بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور یہ خاوند کا فرض ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی کرے. جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں شوہر نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مہر ادا نہیں کیا تھا. اس وجہ سے بیوی کو مہر کی وصولی کے لیے دعویٰ دائر کرنا پڑا، اور خاوند نے بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری ادا کردہ لمبی مقدمے بازی میں بیوی کو الجھا دیا، جس کی وجہ سے 6.5 سال کا عرصہ لگا. میں تو کہوں گی کمال ہے اس خاتون کی، اس عورت کی ہمت کی جس نے اپنا حق لینے کے لیے اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا. میں ایک بات اپنے پروگرامز میں اور اپنی تحریروں میں اکثر کہتی ہوں کہ جو حق آپ کو اللہ نے دیا ہے اسے مانگنے میں کیسی شرم. یعنی ہم لوگ کھانا مانگتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جو اللہ نے حق عورت کو دیے ہوئے ہیں اس حق کو مانگتے ہوئے کس طرح کی شرم. یہ حق مہر کا حق ہو گیا، وراثت کا حق ہو گیا، نفقے کا حق ہو گیا، یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور یہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے. اب اگر اس میں وہ آئیں بائیں کرتا ہے یا
اس میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی گناہ گار ہے اور ملکی قانون کے نزدیک بھی گناہ گار ہے۔ اس مقدمے کو تقریباً 6.5 سال کا عرصہ لگا سپریم کورٹ تک پہنچنے میں۔ عدالت نے کہا کہ اس قسم کی بے بنیاد مقدمے بازی دراصل پاکستان کے عدالتی نظام کو مفلوج کرتی ہے۔ جو خاوند نے اس پہ بہت ہی کمزور دفاع لیا اور اسی وجہ سے اس کو شاید کھینچتا رہا، کیونکہ اس پر کبھی ہرجانہ عائد نہیں کیا گیا اور نہ ہی کبھی عدالتوں نے کہا کہ پہلے آئلی عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے اعتراض کو سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فاضل کونسل یعنی وکیل نے جو جواز پیش کیا کہ جب تک فیصلہ چیلنج ہے تو اس کی تعمیل ممکن نہیں، کیونکہ یہ ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا، کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فیصلہ چیلنج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اس کی تعمیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی جواز بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جبکہ وہ قانون بالکل سامنے تھا۔ اس وجہ سے اپیل کی اجازت کی درخواست تھی، وہ رد کرتے ہوئے یہ درخواست خارج کی جاتی ہے اور مناسب ہرجانہ پٹیشنر کو شاید مناسب رویے کی طرف لے آئے۔ عدالت نے کہا، یعنی اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتوں کو ہرجانہ یا معاوضہ عائد کرتے ہوئے ہرگز نہیں ہچکچانا چاہیے، مگر وہاں جہاں شدید ضرورت ہو۔ اس مقدمے میں ہم بذات خود ہرجانہ عائد کرنا چاہتے ہیں، مگر کونسل نے بتایا کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی بیوی کو مہر بذریعہ بینک اکاؤنٹ یعنی پے آرڈر یا چیک یا ڈیمانڈ یا ڈرافٹ یا پھر آئلی عدالت میں 1 ماہ کے اندر جمع کروایا جائے گا۔ اس وجہ سے مکمل طور پر ہرجانہ عائد کرنے کی بجائے ہم صرف معاوضہ یا ہرجانہ جو کہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے پٹیشنر پر عائد کر رہے ہیں، جو کہ پیسے کی قدر کو سامنے رکھتے ہوئے مقرر کیا گیا۔ اور اگر مہر اور بیان کردہ ہرجانہ آئلی عدالت میں جو اس کا آرڈر ہے اس کے مطابق نہیں جمع کرایا جاتا تو پھر پٹیشنر یعنی شوہر کی جائیداد کو اٹیچ کر لیا جائے گا۔ اس منجہ بالا مقدمے میں ضرورت پڑنے پر جو جرمانہ عائد کرنے کا جو جواز پیش کیا گیا، جو اصول پیش کیا گیا، وہ بے بنیاد مقدموں کی کمر توڑ دے گا اور پاکستان کے عدالتی نظام پر جو مقدموں کا انبار ہے وہ کافی حد تک کم ہوگا۔ اس منجہ بالا فیصلے میں سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں کو بھی کہا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو ضرور ہرجانہ عائد کریں، کیونکہ اس سے بے بنیاد عذر لینے والوں کو سبق ملے گا اور ایسے فیصلے مشعل راہ ہیں جو کہ نئے ضابطے طے کرتے ہیں۔ یہ SCMR رسالے میں 2024 میں رپورٹ ہوا تھا۔ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے شوہر حضرات جو کہ بیویوں کو عدالتوں میں چکر لگوانے کے لیے جان بوجھ کر اپنے کیس کو لمبا کرتے ہیں اور ان خواتین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر سخت قسم کے ہرجانے عائد کیے جائیں، کیونکہ ایک خاتون کے لیے آنا آسان نہیں ہوتا عدالت میں، کہ وہ آ کر اپنا معاملہ عدالت میں لے کر آئے اور وہ سارا اس میں اپنا کیس لے کر پلیڈ کرے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ایسے اشخاص کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ بہت کمال کا اور بہت زبردست فیصلہ ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر ہماری عدالتوں کو بھی اسے ایک مشعل راہ بنانا چاہیے کہ ایسے لوگوں پر جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان پر سخت ہرجانے عائد ہو۔ ایسی عورتوں پر بھی عائد ہونے چاہیے جو کہ آدمیوں کو تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، مقدمے بازی لمبی کرنے کی کوشش کرتی ہیں وکیلوں کے ساتھ مل کر، اور ان پر بھی عائد ہونی چاہیے اور ایسے آدمیوں پر بھی عائد ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔